السلام علیکم دوستو عمران خان کے وکیل نعیم حیدر نے عمران خان اور بشرا بیوی سے جیل میں تازہ ترین ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان اور بشرا بیوی کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے حوالے سے نعیم حیدر نے اپنا تازہ ترین بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں اپنے اس بیان میں نعیم حیدر نے کیا کہا۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت تھی اور الیکشن کمیشن کی غلطی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ یہ آرٹیکل 6 تو ان کے اوپر بنتا ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ آخر میں کہ میری بیوی کے اوپر اگر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے پہلے نام لیے تھے وہی ذمہ دار ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا رائٹ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھ لیں کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے نامزدہ ایف آئی آر دینے کے لیے درخواست دی لیکن نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے 100 موٹو کے لیے میں سپریم کورٹ میں خود گیا، لیکن اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں 100 موٹو نہیں لیجیے، اس وقت بندیال صاحب تھے تو نہیں لیا گیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بالکل جی مجھے یا میری بیوی کو کوئی ہوا تو میں نے جن کے نام دیے ہوئے ہیں میرے وہ اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ شکایت ہے، یا کبھی انہوں نے کہا کہ میں تنگ پڑ گیا ہوں، مجھے نکالو، مجھے لندن بھیجو، میرا پلیٹلیٹس کم ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری، نو۔ لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، جیسے بار بار اصرار کرنے کے اوپر میں نے جیسے اٹک کے اندر ان کے ساتھ اصرار کی کہ نہیں بتائیں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوگا بتائیں، تو پھر انہوں نے مجھے میری حد تک بتایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں یا میں نے سپرنٹینڈنٹ کو یا میرے لیے لیٹر لکھو یا میرے لیے درخواست دو، مجھے پروٹوکول دو، نہیں۔ اسی طرح سے بی پی صاحبہ نے ان کو اصرار کیا اٹک کے اندر کہ آپ بتائیں، آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی، تو وہ نہیں بتا رہے تھے۔ تو پھر جب وہ سارا انہوں نے بار بار انسسٹ کیا تو پھر انہوں نے جا کر بتایا۔ اچھا، زمان پارک کے اندر خان صاحب نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جس طرح وہ یہاں سے حکم ہوا آرڈر واٹس ایپ کے ذریعے جس طرح سے گیا، اور واٹس ایپ کے اوپر ہی وہ گرفتاری پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا، فورس پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی، اور وہاں پر جیسے وہ گئے انہوں نے جا کر شیشہ توڑا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں بس چینج کر کے آؤں تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہاں پر ملازمین کو مار رہے ہیں، وہاں پر جتنے ان کے پی ایس ہیں، ان کے سیکورٹی والے لوگ ہیں جو ان کا سارا وہ کوآرڈینیشن کرتے ہیں زمان پر، ان کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر مارنا شروع کر دیا۔ پھر جو شیشہ لگا ہوا ہے بل پروف اس کو توڑا، اس کو توڑتے ہوئے خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے پکڑا، اوپر کپڑا ڈالا جیسے کوئی بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح دھکے دیتے ہوئے ان کے ساتھ جو تشدد والی بات کی گئی تھی نا، وہ بیسیکلی اس دن کی بات کی گئی تھی جو کل منسوخ کیا گیا کہ نہیں کوئی ریسنٹ تازہ تشدد ہوا ہے، وہاں پر ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کپڑا ڈالا گیا یا دھکے مارے گئے وہ سارا معاملہ یا تشدد کی بات ہے وہ یہاں پر کی جا رہی تھی کہ ان کو اس طرح سے وہاں سے لے کر گئے۔ ایک بے پردہ خاتون ہے اور گھر میں آپ گھس رہے ہیں کسی کے، تو پہلی بات تو یہ کہ بغیر جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بغیر وارنٹ کے نہیں جاتے، اور فوراً یہ سارا ایگزیکیوشن بھی کر دی گئی، وارنٹ بھی کیے گئے، سارا معاملہ یہاں سے، کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر ہی سارا وہ ایک کال ہی تھی نا، واٹس ایپ کیا وہ ایک کال کرنی تھی کہ جناب آپ جا کر یہ دعویٰ بول دیں، تو ایک سابقہ وزیر اعظم کے گھر آپ اس طرح سے جا رہے ہیں، آپ اس طرح سے اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا قصور کیا؟ اس نے ایبسولوٹلی نو، اس نے کہا کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے، اس نے کہا کہ ہمارا ملک قانون کے مطابق چلے، اس کی یہ غلطی تھی۔ اس غلطی کے اوپر آپ نے اتنا انا کا مسئلہ بنا لیا کہ آپ نے کہا کہ اسے گھسیٹ کر لے کر آنا ہے، اور اسی طرح 9 مئی کو کیا گیا جس طرح سے گھسیٹ کر لے گئے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر میں بات بی بی صاحب کی کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے بتایا وہاں پر کہ کس طرح جو ہے وہاں پر آئے اور کس طرح سے وہ لے کر گئے، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور منہ پر کپڑا ڈال کر لے کر گئے جیسے بڑا دہشت گرد۔ پھر اٹک جیل میں ملاقات، کیونکہ میں بارہا ویڈیو بھی بنا رہا تھا، رابطہ بھی کر رہا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں ان کو، اور تمام لوگوں کو، میں آئی جی جیل خانہ جات کو، کیونکہ میں اس سے پہلے جو 22 مئی جو لانگ مارچ تھا اس کے اندر جو لوگ ہمارے گرفتار کیے گئے تھے تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہوا تھا، تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، ان کو میں مسلسل جو ہے وہ لوگ ریلیز ہونے کرنے تھے، تو وہ ایم پی کے آرڈر کے تحت انہوں نے اٹھایا ہوا تھا لوگوں کو، تو وہ میں اس ٹائم کے ساتھ میرا ان کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ خاص طور پر میں رابطہ کرتا رہتا، میرے پاس نمبر تھا اس کا پرسنل، تو لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو ہی مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں تو میں نے پہلے ہی اس کا نمبر لے کر ان سے رابطہ شروع کیا، انہوں نے مجھے ملایا، اس صورت میں ملایا کہ آپ وکالت نامے کروا لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں
جو ہے وہ جس طرح سے ہرڈلز آ رہی تھی، ہم بار بار ویڈیوز بنا رہے تھے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ پریشر ڈیولپ ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آ کے وکالہ نامہ، اور پھر مجھے 2-3 گھنٹے وہاں پر انہوں نے راستے میں 1 گھنٹہ ایک جگہ پر 1 گھنٹہ وہ پیدل چلا کے لے، وہ ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی. تو اس وقت بھی خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ خود نہیں کلیم کیا کہ مجھے یہ کیا وہ کیا، بلکہ میں بارہ پوچھ رہا تھا کہ خان صاحب بتائیں. اسی حوالے سے بی بی صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کرو، مجھے یہ سہولت دو، مجھے یہ پروٹوکول دو، مجھے اسی لگا کے دو، بلکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ فیل ہو رہا تھا کہ ان کا نیند پوری نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں، تو وہ نہیں بتا رہے تھے. بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا. تو جب ان کے پوچھنے کے اوپر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے بتایا کہ یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر، یہ صورتحال، کیونکہ انہوں بی بی صاحب نے جو بات بتائی انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے آپ کو اٹک جیل جب میں نکلا تھا تو میں نے فوراً آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر مکھیاں بہت زیادہ وہ دن میں ہوتی ہیں، اور وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میٹھا کوئی پھینکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی مٹیریل پھینکا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو کیڑے مکوڑے ہیں رات کو وہ گرتے رہتے ہیں، اور جو ان کا جگہ ہے اس کے سامنے وہ شیلٹر نہیں ہے، وہ شیڈ نہیں ہے، کوئی برآمدہ نہیں ہے. جب بارش ہوئی فوراً نہیں آیا پانی، اور جو ان کا جو بستر وغیرہ تھا وہ بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا، کیونکہ پہلے والے دنوں میں تو بالکل بستر وغیرہ دیے نہیں کیا، بغیر چادر کے جو ہے وہ فرش کے اوپر جو ہے وہ کل انہوں نے خاص طور پر بتایا کہ فرش کے اوپر خان صاحب سوتے رہے 3 دن، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی چادر دی. پھر 15 دن کے بعد ہمارے بار بار وہ کہنے کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، وہاں پر جو کھانا جو ہے وہ گندا ترین دیا جا رہا ہے، اور واش روم کے اوپر کیمرہ لگایا گیا ہے، چھوٹا سا واش روم ہے. یہ بات میں نے آ کر بتائی تھی. تو اس سارے پریشر کے بعد انہوں نے بار بار کہنے کے بعد 15 دنوں کے بعد ایک وہ جو صوفہ نما ایک ہوتا ہے بیڈ، وہ چارپائی، وہ انہوں نے دی جس پر بندہ سیدھے سے ٹھیک سے سو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ان کے مینٹلی ٹارچر کیا جائے، لیکن وہ ڈٹے رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اے سی لگا. وہاں پر پنکھا جو ہے وہ خالی تھا، کیونکہ گرمیوں کے مہینے کے اندر ان کی اگست کے اندر گرفتاری ہوئی تھی 5 اگست کو. تو اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن خان صاحب ڈٹے رہے. خان صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ مجھے یہ کرو، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا رہا. اور پھر وہاں سے جب ہم بار بار کلیم کر رہے تھے جج گئے، کچھ انہوں نے چیزیں جا کے وہ وال وغیرہ بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ کیمرے تو واقعی لگے، جو کہہ رہے تھے کہ کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے. اور پھر انہوں نے جب اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو یہاں پہ بھی ڈیتھ سیل میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سیل دے دیے ہیں، 8 سیل دے دیے ہیں. کہاں پر سیل ہیں؟ ان سیلز کے اندر کیا انہوں نے وہ کرائے پر دینے تھے؟ مطلب ایک جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بکواس کر رہے تھے. تو خان صاحب کو ایک ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا، اور اسٹل وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس کی تصویر بڑی بنا کر، اور دیکھیں نا کہ وہ ٹاول ان کپڑوں کے اوپر ہی ٹاول لٹکایا ہوا ہے. ان کو جو ہے وہ اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں پر جو ہے واک کرنے کی کیا دور کی بات ہے، وہاں پر وہ بڑا مشکل سے جو ہے وہ ایک بندہ رہ سکتا ہے. بہت چھوٹا سا سیل ہے، 8 بائی 10 کرو، وہی سائز جو ہے آپ کے سامنے بھی آیا. تو خان صاحب کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، وہاں پر کوئی اے سی نہیں ہے. نواز شریف تھا، اس کو اے سی تھے، اس کو پروٹوکول تھے، اس کو دن میں باہر ملنا چاہتا تھا، جتنے لوگ ملنا چاہتے ہوتے اس کو لوگ ملتے تھے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کی ساری، یہاں پر تو ان کو کوک دیا گیا ہوا ہے، ایسا کوک دیا گیا ہے جو ایک قیدی ہے جس کو کھانے کی سمجھ ہی نہیں. اور یہ بی بی نے بتایا کہ اس کو تو کھانا بنانے کی سمجھ نہیں ہے. تو خان صاحب کے اوپر کوئی ایسی نہیں ہے، خالی پنکھا دیا ہوا ہے. وہ بھی بجلی جو ہے بند کر دی جاتی ہے، جان بوجھ کر پنکھا بند کر دیا جاتا ہے. بلکہ اب تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بجلی کا جو وہ پنکھا جو ہے بند کرتے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب محسوس ہی نہیں ہوتا، مجھے عادت ہو گئی ہے. لیکن انہیں تو عادت ہو گئی ہے، لیکن ہمیں تکلیف جو ہے ہر وقت ہوتی ہے، پوری قوم کو تکلیف ہر وقت رہتی ہے. اور اس طرح سے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں جو جیل مینیول کہتا ہے، جیل مینیول کے مطابق ان کا حق ہے جو وہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو ان کا جیل مینیول کے مطابق ان کا رائٹ ہے وہ بھی نہیں انہیں دیا جا رہا. اور یہ رائٹ جو ہے فارم 47 کی حکومت کو خود دینا چاہیے. اور عدالتیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. اور ہم نے اس وقت درخواست دی تھی کہ ہمیں ان سے کوئی یقین نہیں، کیونکہ ہم نے درخواست دی تھی، خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہ درخواست بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی. تو بی بی صاحبہ نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے درخواست دائر کروائی تھی کہ ان کے جو ہے وہ ہیلتھ کے ہمیں کنسرنز ہیں، ان کی جان کے حوالے سے ہمیں کنسرنز ہیں، تو اس کی پروٹیکشن کی جائے. تو آج تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، آج تک اس کے اوپر کوئی سماعت جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ ہوئی، لیکن اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا آج تک، کیوں عدالتیں اس کے اوپر خاموش ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھے نا کہ میں کوئی پیچھے ہٹ جاؤں گی. تو بی بی صاحب نے کہا کہ میں کسی صورت جو ہے بالکل ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ وہ حق پہ کھڑے اور ہم حق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو سارے ڈالے گئے تھے کرپشن کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، اور ہمیں اس وجہ سے ڈالا گیا کیونکہ ہم اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خان صاحب عوام کے لیے قربانی دے رہی ہیں، ان کو کوئی اپنے کیسز نہیں ہے.
بلکہ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو خان صاحب آج جیل میں ہیں تو صرف اور صرف جو ہے اس عوام کی خاطر ہے، اس ملک کی خاطر ہے، اس قوم کی خاطر، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور وہ قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا بی بی صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا نیب احکام کی طرف سے، وہ کل میں نے تفصیل دی کہ نیب والی ایک خاتون نے آ کر انہیں دھکا دیا، اور صرف کیا مقصد تھا تسلیم، اور بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل سے باہر نہیں لایا گیا، اڈیالہ جیل کے اندر ہی انہیں گرفتاری ڈالی گئی۔ اور اس میں ہائی کورٹ کے مختلف فیصلے موجود ہیں کہ جب بندہ ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے تمام مقدموں میں گرفتاری اس کی تصور کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر توشہ خانہ جو ہے دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا، حالانکہ اس میں پہلے جو ہے وہ 14 سال بی بی صاحبہ کو بھی خان صاحب کو سزا دی گئی، اور توشہ خانہ میں ہی خان صاحب کو جج ہمایوں دلاور نے 3 سال، یعنی کہ ٹوٹل 17 سال خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر، اور بی بی صاحبہ کو 14 سالہ ہوئی۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب وہ سزا انہوں نے دیکھا کہ وہ سزا جو ہے معطل ہوئی، تو اب اس کے اندر دوبارہ ایک نیا، یعنی کہ آپ پھر ایک نیا کیس چند دنوں کے بعد پھر ایک نیا سٹارٹ کر دیں گے، تو اس طرح سے ٹیکٹس کر رہے ہیں، یہ ان کا اصلی جو ہے وہ چہرہ ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تو میں نے ہم بتایا کہ نیب جنہوں نے یہ دھکا دیا ان کے خلاف ہم کارروائی کا بالکل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیگر چیزیں بھی دیکھیں کہ ہم ریفرنس بھی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے اوپر ریفرنس بھی کریں گے۔ جو قاضی فائز عزیزہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری مشاورت جاری ہے کہ ریفرنس یا اس کے ریکیوزل جو بھی اس کے اوپر ڈیسیجن آگا، عمر فاروق جس طرح انہوں نے ناانصافیاں کی، چیف الیکشن کمشنر، ان کے حوالے سے بھی، اور باقی جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوصلے بلند ہیں، ان کے وہ ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی، جو مرضی یہ کر لیں، لیکن کسی صورت جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ والے معاملے سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو دوستو یہ تھے عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا، جو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوستو ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔